السلام علیکم. اینڈ اس نیئر کا یہ پارٹ 4 ہے. اس پارٹ کے اندر میں کور کروں گا خون ریزی بڑھے گی. تو آپ کو پتہ ہے، کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ 30-35 سال سے جنگیں چل رہی ہیں دنیا میں، اور کس طرح لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو آپ اٹھا کے دیکھ لو، افغانستان کی جنگ دیکھ لو، عراق کی دیکھ لو، سیریا کی دیکھ لو، لیبیا کی دیکھ لو، صحیح نا، اور یمن میں دیکھ لو آپ کس طرح مارا ہے لوگوں کو. ابھی فلسطین کا میٹر چل رہا ہے آپ کے سامنے. فلسطین کے اندر جو ہے وہ 36,000 سے زیادہ معصوم لوگوں کو شہید کر دیے، اور 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں جو بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، سوائے سوشل میڈیا پہ کمنٹ دے دیتے ہیں اور ویڈیو ڈال دیتے ہیں، جیسے میں ڈال رہا ہوں ویڈیو، ٹھیک ہے نا. میں بھی اس میں شامل ہوں. کچھ کر نہیں پا رہے. سب لوگ اپنے لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیڈر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے بات. کچھ بے بس ہیں تو کچھ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بے بس کیسے ہیں یہ خود سوچنا چاہیے آپ کو، کیوں بے بس ہیں بھیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھو، انہوں نے کس طرح انہوں نے زندگی گزاری. تو آپ کو ان سے سبق لینا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، اور وہی ہمارے رول ماڈل ہیں. تو جس طرح ابھی یہ خون ریزی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ بڑھے گی ابھی اور آگے جا کے. تو یہ قیامت کی آثار آپ سب کو پتہ ہے، یہ جس طرح فلسطین میں بھی ہوا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. مطلب اس طرح آپ نے دیکھا یوکرین میں کافی لوگ مارے گئے، صحیح نا. تو وہ بھی انسان تھے، میں تو یہ نہیں بولوں گا کہ، لیکن یہ کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یوکرین میں تو خیر اتنے نہیں مارے گئے جس طرح یہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں تو انہوں نے ایکویٹ کیا ہے لوگوں کو. لیکن یہاں پہ جو یہ تو معصوم بچوں کو بلڈوزر چڑھا دیے، ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیے لوگوں کے اوپر، معصوم لوگوں کے اوپر. اسٹارونگ ہیں، بھوکے ہیں وہاں پہ لوگ، بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، ریپ کر رہے ہیں عورتوں کا. تو یہ بہت بڑا تھپڑ ہے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں ایمانداری کے ساتھ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 ارب کی آبادی جو مسلمانوں کی ہے، 2 ارب لوگوں سے سوال کیا جائے گا مرنے کے بعد کہ جب یہ ہو رہا تم اس وقت کیا کر رہے تھے بیٹے. دیکھو اس بات کو بڑا سکون سے سیریس ہو کے سوچنا کہ تم کیا کر رہے تھے اس وقت جب یہ ہو رہا تھا، جب دیکھ رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک سوچ کا مقام ہے اور شرم کا مقام ہے. تو یہ خون ریزی بڑھے گی. آپ کو پتہ ہے باقی قتل و غارت دنیا میں بڑھا ہے، اخبار، سوشل میڈیا، نیوز پیپر بھرے پڑے کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم اس طرف چل پڑے، ٹھیک ہے نا. ایک حدیث تھی کہ ایک آدمی ایک قبر کے پاس سے گزرے گا، کسی اور کی قبر کے پاس، وہ دعا کرے گا کاش میں اس میں ہوتا. تو وہ وقت بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے، اور امانت ختم ہو جائے. یہ وہی پوائنٹ آ گیا جو میں کور کر رہا ہوں. جو حکمران جو ہیں وہ امانت ختم ہو جائے گی، یعنی جب اختیار دیا جائے گا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو اس کے مستحق نہیں ہوں گے، صحیح نا. تو آپ کے سامنے آج کے لیڈر دیکھ لو، مسلم امہ کے لیڈر دیکھ لو، آپ یورپ کے لیڈر دیکھ لو کس کے لیے کام کر رہے ہیں، امریکن لیڈر دیکھ لو آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، انڈیا کا دیکھ لو آپ پرائم منسٹر کس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ وہ وقت آ گیا ہے. پاکستان کے دیکھ لو وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کی حسینہ کو دیکھ لو آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ہے اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اس کے مستحق نہیں ہوں گے نا. they don't deserve. تو اب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. اور تمہیں پتہ یہ حاکم جو آئے ہیں یہ جو ہیں یہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہمارے دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں یہ کسی ایک گروپ کے لیے کام کرتے ہیں سارے نا. اب وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ کون سا گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو ہی پتہ ہے کون ہے وہ لوگ. تو اب یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے زمانے میں جب انڈیا اور پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان ایک ملک تھا، تو اس وقت یہ برٹش آئے تھے. برٹش آئے، انہوں نے آ کے قبضہ کیا، مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کی انہوں نے، اس بہانے سے وہ انٹر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایسا ایسا ساری چیزوں پہ کنٹرول کرتے، سب کو پتہ ہے ہسٹری. اب اس کے بعد جب ورلڈ وار 2 ہوئی، ہٹلر نے وہاں مارنا شروع کیا، برٹش نے بولا اب ہمیں جانے کی ضرورت ہے. برٹش ایسے نہیں گئے تھے، ان کو اپنے ملک کی پڑ گئی تھی واپس جانے کے لیے انگلینڈ.
برٹش کو واپس جانا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں, جناح کو پکڑتے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کو اور مہاتما گاندھی کو پکڑتے ہیں, دونوں کو بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان سے طے کرتے ہیں اور زمین کا آدھا آدھا حصہ کر دیتے ہیں ایز پر دیئر ڈیزائر. ٹھیک ہے نا, جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوا. لیکن انہوں نے کہا اب یہ دو ملک تو بن رہے ہیں, اب یہ دونوں ملک اگر یہ مل گئے تو یہ تو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑے پرانے سازشی ہیں یہ گورے جو ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ان دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں کشمیر کا مسئلہ. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ تو میں غلط ہوں, جو مجھے غلط جو سمجھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اوکے سب ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں اپنی طرف. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیچ میں جو ہے ایک ڈسپیوٹ ڈال کے چلے آتے ہیں کشمیر کا, اور یہ دونوں لڑتے رہیں گے, اور جب یہ لڑیں گے ظاہر سی بات, جب لڑیں گے دشمن بنیں گے تو انہیں ٹیکنالوجی بھی چاہیے ہوگی, اسلحہ بھی چاہیے ہوگا. اسلحہ ہمیں دونوں طرف بیچیں گے, ادھر بھی اس کو بھی بیچیں گے اس کو بھی بیچیں گے, دونوں طرف پروفٹ. یہ لڑتے رہیں گے, اپنا انویسٹمنٹ ہمیں دیں گے, اسلحہ ہم سے خریدیں گے اور لڑیں گے آپس, دونوں طرف بیچیں گے مجھے. تو یہ تھا پلان جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, جو انڈین اور پاکستانی کو سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات کہ مطلب یہ کیا ہوا یہ کس طرح سے آپ لوگوں کو ٹریپ کیا ہے ہم لوگوں کو, مطلب میں بھی وہیں پیدا ہوا ہوں پاکستان, کس طرح ہم لوگوں کو ٹریپ کر کے اور کس طرح یہ پھنسا کے چلے گئے کہ یہ دشمن ہمیشہ کے لیے دشمن ہو گئی ان دونوں ملک وداؤٹ اینی ریزن. کوئی ریزن نہیں, اگر آپ سوچو کیا ریزن اچھا ہوتا. آج سوال کرو آپ اپنے آپ سے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں, جبکہ پہلے ایک ہی کنٹری, کیوں دشمن؟ کیا ایسی وجہ ہوئی, کیا ایسا معاملہ ہوا جو یہ دشمن بنے؟ تو یہ ساری چیزیں, اور یہ دشمن بنگلہ دیش الگ ہونے کے بعد سے نہیں ہے, اس سے پہلے سے. تو چلو ابھی جو سمجھ میں آتا ہے آپ بولو گے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا, پاکستان بولے گا یا انڈیا بولے گا, لیکن اس سے پہلے دشمن کیوں تھے آزادی کے بعد؟ یہ ہے سوال, یہ سب سوچنا اس بارے میں بیٹھ کے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دشمن کیوں ہے, کیا ایسا ہوا تھا یہ دشمن بن گئے, صحیح نا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. اور ہمارے جو پولیٹیشنس ہیں دونوں کنٹریوں کے, وہ انہی گوروں کے لیے کام کرتے ہیں, وہی ان کو بٹھا کے گئے تھے. انہوں نے کہا دیکھو ہماری گوڑی چمڑی بیٹھے گی تو لوگ بولیں گے لو کالونائز کیا ہوا ہے, غلام بنایا. تو انہوں نے نئی ٹیکٹکس اپنائی, انہوں نے کہا انہی کی چمڑی کے انہی کے کلر کے لوگ کو بٹھاتے ہیں, اس کو بائی کر لیتے ہیں. ارے بات سمجھ, انہی کی چمڑی کے انہی کے رنگت جیسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اقتدار میں, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے لیے کام کریں, ان کو پراپرٹیاں دلواتے ہیں, اچھی چیزیں دیتے ہیں, باہر ساری چیزیں رکھواتے ہیں, ان کے بچے پڑھواتے ہیں باہر. تو یہ پھر یہ کچھ ادھر ادھر بھی نہیں ہل پائیں گے. ویسے انسان کا پیسہ جہاں پہ ہوتا ہے انسان کا دل بھی وہیں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب فرض کرو میری ساری زندگی کمائی اگر کسی بینک میں پڑی ہے تو میں اس بینک کے خلاف تھوڑی جاؤں گا, میرا ساری پراپرٹی تو میں خاموش ہوں, جو مجھے بینک بولے گا میں سنوں, بینک بولے گا میرے پاس پڑی ہے, تم اتنی بات تو ہماری مانو. تو اس طرح ٹریپ کرتے ہیں, اور ہو چکے ہیں ٹریپ, سب کو ہی پتہ ہے. تو اس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں, اور اس طرح دشمن بنایا ہوا ہے, اور خوب اسلحہ بیچا, خوب. تو یہ سب سوچنے والی بات ہے, آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. لوگ امامت کے لیے جمع ہوں گے اور امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا. اس حدیث سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں امریکہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں جب جاتا ہوں, تو ہر دفعہ نماز کے ٹائم آلموسٹ تقریباً ہر ایک نیا امام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی کوئی امامت کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی امامت کر رہا ہوتا ہے. تو ویسے دنیا بزی ہے, لائف ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی دنیا آگے آگے اتنی بزی رہے گی, یہ جو امام ہے اور عالم ہے یہ بھی ان کاموں میں لگ جائیں گے, مطلب پیسہ مٹیریلسٹک ساری تھنگز جو ہیں اس کے پیچھے بھاگیں گے. اور امامت کے لیے امامت, یہی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ امام نماز پڑھنے کوئی امامت کے لیے نہیں ہوگا اویلیبل. یہی وجہ ہے کہ مطلب اتنا ایسا دور آ جائے گا کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا نماز پڑھانے کا بھی. امام بولے گا میں ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے, گاڑیاں خرید رہے ہیں لوگ, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, لوگ بولیں گے, امام بھی سوچیں گے یار ساری دنیا اتنا آگے بڑھ رہی ہے, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, تو میں کیوں پیچھے رہوں. ظاہر سے پھر اپنی اولادیں ہوں گی, وائف ڈیمانڈس کریں گی,
دیکھو وہ کہ برابر والی کیا کر رہی ہے، دیکھو اس کا شوہر کیا کر رہا ہے، دیکھو ہمارے بچے کے پاس یہ چیز تھی. اس طرح پرووک کریں گی اپنے شوہر کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بولے ٹھیک ہے بات تو صحیح، سارے کر رہے تو ہم بھی کر لیتے، ہم نے کیا بگاڑا ہے. چاہے وہ امام کی شکل میں اماموں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، مطلب ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان ہے، امام بھی تو انسان ہی ہے نا. صحیح، اس کے اندر بھی ڈیزائر ہے، اس کی بھی اولادیں، اس کی بیوی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے گاریں اچھی ہیں لوگوں کے پاس، لوگ پیسہ کما رہے ہیں، ظاہر سی بات، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کو اس لیے ہم لوگ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے لیول پہ، وہ عام آدمی سے بہتر ہے. امام کا مطلب ہے عام آدمی سے وہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دینی علم حاصل کیا ہے، اس کو ہم سے زیادہ دین کی نالج ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا چوز کیا ہے کہ وہ امامت کرا رہے ہیں لوگوں کی نا، قرآن پڑھا رہے ہیں، علم پاس کر رہا ہے دوسروں کو. تو مطلب تو یہ چیز ہے. تو بہرحال یہ میں نے کور کر دیا ہے. اور لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے لیکن امامت کے لیے کوئی امام نہیں ہوگا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ میرا چوتھا پارٹ تھا. اسٹے کنیکٹ وتھ می، انشاءاللہ 5ویں پارٹ کے دوبارہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اتنے، السلام علیکم.